أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. ترجمہ: اور جس شخص کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ نہایت ہی حسرت سے افسوس کے ساتھ کہے گا، کیا اچھا ہوتا کہ مجھ کو میرا نام اعمال ہی نہ ملتا، کیا اچھا ہوتا کہ مجھ کو میرا نام اعمال ہی نہ ملتا اور مجھ کو خبر ہی نہ ہوتی کہ میرا حساب کیا ہے، کیا اچھا ہوتا کہ موت ہی سب ختم کر دیتی، یعنی جب میں مر جاتا تو اسی وقت میرا سارے اعمال جو ہے وہ ختم ہو جاتا، وہ یہ افسوس کرے گا، قیامت ہی نہ آتی جو حساب و کتاب ہوتا، میرا مال بھی کچھ کام نہ آیا، افسوس کے ساتھ کہے گا میرا مال بھی کچھ کام نہ آیا، میری جاہ یعنی آبرو بھی جاتی رہی۔ اس کے لیے فرشتوں کو حکم ہوگا، فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اس کو پکڑو اور اس کو طوق پہنا دو، پھر جہنم میں اس کو داخل کر دو، پھر 70 گز لمبی زنجیر میں اس کو جکڑ دو، اس لیے کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ رکھتا تھا اور خود تو کیا کھلاتا، دوسرے آدمیوں کو بھی غریب کے کھلانے کی ترغیب نہ دیتا تھا، غریبوں کو کھلانے کی ترغیب نہ دیتا تھا، خود تو بخیل تھا ہی، دوسروں کو بھی بخیل بناتا تھا۔ پس نہ تو آج اس کا کوئی یہاں دوست ہے اور نہ اس کے لیے کوئی چیز کھانے کو ہے سوائے غسلین کے، بجز غسلین کے۔ قرآن کریم میں لفظ آیا ہے وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، غسلین کے علاوہ اس کے لیے کوئی کھانا نہیں ہے، کوئی خوراک نہیں ہے، جس کو بجز بڑے گنہگاروں کے اور کوئی نہیں کھائے گا، یہ گنہگار کو دیا جائے گا۔ اب غسلین کہتے کس کو ہے؟ غسلین کا مشہور ترجمہ دھون کا ہے، یعنی زخموں وغیرہ کے دھونے سے جو پانی جمع ہو جاتا ہے وہ غسلین کہلاتا ہے، اس کو پینے کے لیے دیا جائے گا، اس کو کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ اس لیے ہم سب دنیا میں رہ کر اچھا اعمال کریں، نیک اعمال کریں تو انشاءاللہ مرنے کے بعد جنت ملے گی، جنت کی نعمتیں، وہاں کے عیش و آرام، ہر چیز نصیب ہوگی۔ جو دھون یعنی زخموں وغیرہ کے جو دھونے سے جو پانی جمع ہو جائے وہ غسلین کہلاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا کہ زخموں کے اندر سے جو لہو پیپ وغیرہ نکلتی ہے وہ غسلین ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ غسلین کا ایک ڈول اگر دنیا میں ڈال دیا جائے، غسلین کا ایک ڈول اگر دنیا میں ڈال دیا جائے تو اس کی بدبو سے ساری دنیا سڑ جائے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا کہ وہ زنجیر جو 70 گز لمبی ہے اس کا ہر گز 70 باع ہے، اور ہر باع اتنا لمبا ہے کہ مکہ مکرمہ سے کوفہ تک پہنچے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور دوسرے مفسرین سے نقل کیا گیا کہ یہ زنجیر پاخانہ کی جگہ کو داخل کر کے ناک میں کو نکالی جائے گی اور پھر اس پر لپیٹ دی جائے گی جس سے وہ بالکل جکڑا جائے گا۔ اس آیت شریفہ میں مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دینے پر بھی عتاب ہے۔ جو لوگ خود تو نہیں کھلاتے، خود یا تو مال ہے بخیلی کرتے ہیں، یا پھر مال نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، کم از کم اپنے پاس مال نہیں ہے تو دوسروں کو ترغیب دو، جس کے مال ہے اس کو بتاؤ بھائی غریبوں کو کھلانے میں کیا فائدہ ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس مال ہے، آپ خود بھی نہیں کھلاتے ہیں اور دوسروں کو ترغیب بھی نہیں دیتے ہیں، ظاہر سی بات ہے جب آپ خود نہیں کھلائیں گے، آپ کے پاس مال ہے اور دوسرے کے پاس جائیں گے، دوسرا تو آپ کو کہے گا ہی کہ بھائی آپ کے پاس بھی تو مال ہے، آپ کیوں نہیں کھلاتے۔ اس لیے مسلمانوں، ہمیں غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کی مدد کرنی چاہیے۔ ہمارے ٹولے میں، ہمارے اڑوس میں، پڑوس میں کون بھوکا سویا ہے، کون غریب ہے، کس کی بیٹی کی شادی ہے، ہم اس کی مدد کریں۔ عید، تہوار، ہر چیز میں ہم اس کی مدد کریں۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، قرآن کریم نے کہا ہے۔ اس آیت شریف میں مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دینے پر بھی عتاب ہے۔ اس لیے آپس میں اپنے عزیزوں کو، اپنے احباب کو، ملنے والوں کو، غربا پر، مساکین کو کھلانے پلانے پر خاص طور سے ترغیب دیتے رہنا چاہیے کہ دوسروں کو ترغیب دینے سے اپنے اندر سے بھی بخل کا مادہ کم ہوگا۔ اگر ہم دوسروں کو ترغیب دیں گے، دوسروں کو بھی کہتے رہیں گے تو اپنے اندر جو ہمارے اندر کنجوسی پن ہے وہ بھی دور ہوگا، اور ہمیں کھانا کھلانے کی ہمت بڑھے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر کار خیر میں آپ اپنا مال خرچ کیجئے۔ مدارس اسلامیہ میں غریب، یتیم، مسکین بچے پڑھتے ہیں، آپ جائیے مدرسوں میں جا کر ان کی مدد کیجئے۔ اس کے بھروسے پر نہ رہیے کہ مدرسے والے آئیں گے، رسید نکالیں گے، کاٹیں گے تو ہم دیں گے۔ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے آپ ہر کار خیر میں اپنے رقم کو خرچ کیجئے، کیونکہ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اللہ چھین بھی سکتا ہے۔ اس لیے امید ہے کہ ہم سب مل کر اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور اللہ سے دعا یہی ہے اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے اور اللہ کے راہ میں خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔